ایک مشیرہ اور ظالم شخص۔ ایک کٹے ہوئے ہاتھ والا شخص سڑکوں پر پھرتا رہتا تھا اور لوگوں سے کہتا رہتا تھا کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ایک شخص نے اس کی بات سنی اور بولا کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کو دکھایا۔ وہ شخص دیکھ کر حیران ہوا، بولا یہ تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ تم نے ایسا کیا کیا؟ اس نے بتایا کہ میرے ظلم کی داستان سنو۔ کہا کہ میں بہت ظالم شخص ہوا کرتا تھا اور ظالم لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک مچھوارے پر پڑی جس کے پاس ایک بڑی مچھلی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ وہ بولا نہیں، یہ تمہیں نہیں دے سکتا، میں بازار جا کر اسے فروخت کروں گا اور پھر جو پیسے ملیں گے ان سے اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا سامان خریدوں گا۔ میں بہت ہی طاقتور تھا اور وہ مشیرہ بہت ہی کمزور۔ میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے خوب مارا اور اسے مچھلی چھین لی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس بڑی مچھلی نے میری ایک انگلی کو کاٹا۔ میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا۔ گھر پہنچ کر خوب مچھلی کو صاف کیا اور اس کے کباب بنا کر کھا لیے، مگر رات کو اس انگلی سے درد کی ٹھیس محسوس ہوئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں انگلی کٹوانی پڑے گی۔ اس درد سے نجات پانے کے لیے میں نے انگلی کٹوا دی، مگر اب تکلیف ہاتھ میں جا پہنچی اور میں اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے پھر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس بار ڈاکٹر بولا کہ کوہنی تک ہاتھ کٹوا دو۔ اب اس کے بار ایسا ہی ہوا، مگر یہ درد کاندھے تک جا پہنچا۔ تو میری کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے، اور میں نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے بولا کہ جاؤ اس مشیرے سے معافی مانگ کر اس مچھلی کو خود پر حلال کر دو، ورنہ یہ تکلیف تمہارے سارے جسم میں پھیل جائے گی۔ اب میں دن رات اس مشیرے کو تلاش کرتا پھرتا۔ آخر ایک دن مجھے وہ مشیرہ نظر آیا۔ میں نے اسے اپنی حالت بیان کی اور معافی مانگی۔ میری حالت دیکھ کر وہ رونے لگا۔ وہ مشیرہ بولا جاؤ بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا، یہ مچھلی تم پر حلال کر دی۔ پھر میں نے اس مشیرے سے کہا کہ کیا تم نے میرے لیے کوئی بد دعا کی تھی؟ وہ بولا ہاں، جب تم وہاں سے چلے گئے تو میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، جب غرور اور طاقت کے بلبوتے پر یہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اسے وہ طاقت چھین لے۔ بس کبھی لوگوں کی آہیں نہ لیا کریں، کیونکہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے اور یہ عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ پاک بھی تب تک بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ انسان اگلے انسان کو معاف نہ کرے جس نے اس کا دل دکھایا ہو۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ تکلیف کے مارے زباں سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ پاک کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ میرا رب خاموشی کی زباں کو بھی سمجھتا ہے، وہ آنسو کی زباں کو بھی سمجھتا ہے، دل میں جتنے بھی خیال آتے ہیں وہ ان سب سے واقف ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھرپور کر لیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔